اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلہ کلمات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے امام الانبیاء کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہبر، رہنما، قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر بھیجا ہے۔ مسند احمد اور سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آ کر فرمایا فقال اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے فرمایا جی اللہ کے نبی میں جانتا ہوں۔ قال قائل الصلاۃ، اللہ کے نبی وہ نماز ہے۔ اس صحابی نے نماز کا نام اس لیے لیا کہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، دین کا ستون ہے، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوچا، پھر ایک صحابی نے جواب دیا قال قائل الزکاۃ یا رسول اللہ، اس صحابی نے سوچا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید حقوق العباد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس صحابی نے جواب دیا کہ وہ زکوٰۃ ہے جس سے دوسروں کی مدد بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں سر جوڑ لیا، پہلے تو فردن فردن جواب دے رہے تھے، اب جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قالوا الصیام یا رسول اللہ، پھر سب نے جمع ہو کر کہا اللہ کے نبی وہ روزہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن وما ہی بہ، ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ نماز کا ثواب تو ہمیں معلوم، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، لیکن روزہ تو ایسا عمل ہے جس کا ثواب بھی نہیں معلوم، جس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ قال قائل الجہاد یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا پھر اللہ کے نبی وہ جہاد ہوگا۔ صحابہ کرام کو اس کا بھی اجر معلوم تھا کہ جس گھوڑے پر مجاہد جہاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں نوٹ کرو
کے گھوڑے کا پیشاب اور اس کی لید اس کا بھی وزن کرو، اور اپنی کھوٹی سے بندھا ہوا یہ گھوڑا دائیں بائیں جتنے قدم لیتا ہے اس کو بھی شمار کرو، اور سب اس مجاہد کے کھاتے میں ڈال دو۔ اتنا افضل عمل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسنۃ وما ہی بہا، ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا یہ جواب بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طریقے سے دین سکھا رہے ہیں سوال کی شکل میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم جب ایک دوسرے سے پہیلیاں پوچھا کرتے تھے تو اگر ہمیں پہیلی کا جواب نہیں آتا ہوتا تھا تو ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ جس نے سوال پوچھا ہے جلدی سے وہی اس کو جواب دے دے۔ اس طریقے سے وہ بات دماغ کے اندر رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، جو سوالیہ شکل میں کی جائے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ سوالیہ انداز میں کسی کو دین سکھایا جائے، تبلیغ کی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ایسی مجلس لگائیں جس میں ہم اسلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں سوالات کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا عرصہ رہے، مدینہ میں کتنا عرصہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کون کون تھے، داماد کون کون تھے۔ ایسا گروپ بنائیں، گھر کے اندر ایسے سوالات کیا کریں تاکہ دین بچوں کے دماغ میں صحیح طریقے سے بچ سکے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب تمام صحابہ جواب دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سادے انداز میں فرمایا اس کا جواب یہ ہے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جس کی اتنی قدر و منزلت ہے، جس کے سامنے ہماری نمازیں اور ہمارے روزے چھوٹے پڑ گئے، اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ کے دماغ میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جہاں روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، ان سب سے یہ بڑا کیسے ہو گیا یہ عمل؟ میں دوسری ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور اس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم ما افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ نمازوں سے، روزوں سے اور صدقات سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال صلاح البین فإن فساد ذات البین ہی ہالکہ، جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے اور اس محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے، اس قربت کو جدائی اور دوری میں بدل دیتا ہے، محبت کو انتشار اور اختلاف میں بدل دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے بڑا فساد یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے سے ناراضگی اختیار کرنا اور ایک دوسرے کو ناراض کر دینا۔ ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو، بھائی ناراض ہو، بیوی سے شوہر یا شوہر سے بیوی ناراض ہو، ہمارے پڑوسی ناراض ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنا یہ اس طرح ہے، اس طرح ہی الحالکہ، یہ اس طرح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اچھی وضاحت فرما دی، فرمایا انہ قال ہی الحالکہ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ تم گنجے ہو جاؤ گے، اگر ایک دوسرے سے لڑو گے، محبت کو نفرت کو بدلو گے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ تم گنجے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کتنی وضاحت کے ساتھ سمجھایا، لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا تم گنجے ہو جاؤ گے، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دے گا،
نمازیوں، روزے داروں، ہم نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں اور جھگڑا بھی پابندی سے کرتے ہیں، روزے پابندی سے رکھتے ہیں، دوسروں کو ناراض بھی پابندی سے ہی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس طرح ہے جو تمہارے بال نہیں بلکہ تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہارے حج، صدقات، زکات پر چلے گا اور مونڈ کر رکھ دے گا۔ اس طرح سے آپ کو 3 باتیں معلوم ہوں گی اس طرح کے حوالے سے۔ نمبر 1، اس طرح جب چلتا ہے تو ایک بھی بال نہیں چھوڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بال چھوڑتا ہوا آگے چلے، جب جس جگہ پر چلتا ہے تو وہاں ایک بال بھی نہیں چھوڑتا۔ کیا پتہ لگا کہ جب یہ اس طرح ہمارے دین پر چلے گا تو ہماری ایک بھی نیکی باقی نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات اس طرح کے حوالے سے، جب یہ چلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مفتی کا سر ہے، کسی عالم کا سر ہے، کسی امیر یا غریب کا سر ہے، وزیر اعظم کا سر ہے۔ اس طرح کہتا ہے میرے سامنے جو آئے گا میں اسے مونڈ کر رکھ دوں گا چاہے کوئی بھی۔ تو پتہ لگا عمل کرنے والا جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا روزہ دار ہو، جتنا بڑا مفتی اور علامہ ہو، اگر وہ محبت کو نفرت میں بدلے گا تو اس کے دین پر یہ اس طرح چل کر رہے گا۔ ہمارے پاس اگر پیسے آ جائیں تو ہم ان پیسوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اسے لاکر میں رکھو، تجوری میں رکھو، بینک میں جا کر ڈپازٹ کرواؤ، اسے ہم سامنے نہیں رکھتے، ملازمین کے سامنے نہیں رکھتے، آنے جانے والوں کے سامنے نہیں رکھتے، کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جو نمازیں ہم نے رمضان میں پڑھی ہیں، جو روزے ہم نے رمضان میں رکھے ہیں، جو قیام اللیل، جو تلاوتیں، صدقات، خیرات، زکات ہم نے رمضان میں دیا ہے، کیا اس کی حفاظت کی ہم نے تیاری کی ہے؟ اگر اس پر یہ اس طرح چل گیا تو ساری محنت برباد۔ یہ نمازیں اور روزے بچیں گے تب ہی تو قیامت کے دن کام آئیں گے نا۔ اس طرح کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز پر یہ چلتا ہے، جن بالوں پر یہ چلتا ہے، اس طرح چلنے سے پہلے ان بالوں کی بڑی وقت ہوتی ہے۔ ان بالوں کو انسان دھوتا ہے شیمپو کے ساتھ، پھر تیل لگاتا ہے، پھر اسے سنوارتا ہے، اور جب نائی اس طرح چلا دے پھر آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کے بال ہیں، تھوڑے سے اٹھا کر جیب پہ رکھ لیں، تھوڑے سے ساتھ لے جائیں۔ ابھی تک تو آپ بڑا سنوار رہے تھے، سنبھال رہے تھے، دھو رہے تھے، وہ کہے گا نہیں بھائی اب مجھے گھن آتی ہے، اب ان بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے۔ وہ پورے جسم سے اپنے بال صاف کرتا ہے، پھر جا کر نہاتا ہے تاکہ جسم پر ایک بھی بال باقی نہ بچے۔ کیا پتہ لگا کہ اس طرح چلنے سے پہلے جن نمازوں کی بڑی قدر تھی، بڑی منزلت تھی، جن روزوں کی بڑی قدر تھی، اس طرح چلنے کے بعد ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، ہی الحالقہ، کہ آپس میں فساد کرنا، جھگڑنا، یہ اس طرح ہے جو تمہارے دین پر چلے گا۔ خاندان کے خاندان آپس میں لڑے ہوئے، مہینے نہیں بلکہ سالوں گزر چکے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے لڑی ہوئی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، اور پھر کہنے کو بڑے نمازی، مسجد میں آتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے تو راتوں کو جا کر قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ سن لیں جو اپنے بھائی سے، اپنے رشتے دار سے لڑا ہوا ہے، بات چیت بند کی ہوئی ہے، وہ پھر اپنے اعمال کی خیر منائے، اللہ کے نزدیک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لا اناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یحبطهم الانبیاء والشہداء،
یوم القیامت بمقامہم من اللہ تعالی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید ہوں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے نیچے نور کے ممبر پر بٹھائے گا۔ ممبر سے مراد آپ کو یہ لگتا ہے یہ ممبر، اصل میں ممبر اسے کہتے ہیں جو اسٹیج پر بنا ہوا ہو، جیسے دلہا دلہن کے لیے اسٹیج پر ممبر بنتا ہے، جو سیٹ کرسی رکھی جاتی ہے اس کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا دلہے کے سوا، چاہے جتنا بھی بڑا مہمان ہو، دلہا دلہن ہی بیٹھیں گے، یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین عرش کے نیچے ایسا ممبر سجائے گا جو نور کا ہوگا، جس پر نور برس رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، اللہ کے نبی ہمیں خبر دیجیے کہ وہ کون ہوں گے۔ قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر ہی جملہ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، لیکن کرنے والا نہیں رکتا۔ آج کسی خاندان کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور کوئی بڑا آ جائے، نانا دادا یا بڑا بھائی یا کوئی بزرگ، جو آ کر کہے کہ یار میرا منہ دیکھ لو، میری لاج رکھ لو اور اس جھگڑے کو ختم کر دو۔ اب ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی عزت کی وجہ سے میں اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں، تو اس نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی؟ اور جو کہے آپ آ بھی گئے ہیں تب بھی میں اس جھگڑے کو نہیں ختم کرتا، تو اس نے اسے ذلیل کیا یا عزت دی؟ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے محبت کی، مجھے عزت دی، آج میں تجھے یہ عزت دے رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیں، فرمایا تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ محبت کرنے والے ہیں کہ جن کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، محبت کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، غیر ارحام، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، لیکن محبت میری وجہ سے کرتے تھے، میرے لیے کرتے تھے۔ ولا اموال یتعاطونھا، اور نہ ہی ان کا آپس میں کوئی مال کا لین دین تھا، لیکن پھر بھی میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج ان کا یہ انعام ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں نور کے منبر پر بٹھا رہا ہے، جن کے اعزاز میں اللہ رب العالمین نے یہ منبر سجایا ہے، انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور، ان کے اوپر بھی نور برس رہا ہوگا اور ان کے چہرے بھی نورانی ہو رہے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، تو رشتہ داروں کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ جن کے پاس اتنی بڑی وجہ موجود ہے کہ آپس میں خونی رشتہ ہے، ایک ماں کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک چھت کے نیچے سالوں پلے بڑے ہیں، لیکن اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے سے کلام کرنے کے روادار نہیں ہے، انہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی 26ویں پارے سے، سورہ محمد سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حل عصیتم، بہت قریب ہے، تم سے کوئی بعید نہیں، ان تولیتم، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کسی چیز کا والی بنا دے، تمہیں حکومت عطا کر دے، تمہیں مال عطا کر دے،
کوئی عہدہ عطا کر دے، تمہارے پاس مال دولت آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، تم سے یہ بعید نہیں ہے ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پیدا کرو، عہدہ مل جانے کے بعد، طاقت مل جانے کے بعد، مال مل جانے کے بعد، حکومت مل جانے کے بعد تم زمین میں فساد کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم ان خونی رشتوں کو توڑو جو اللہ رب العالمین نے بنائے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، رشتے توڑنے والوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ شیطان پر بھی لعنت فرمائی تھی نا، جو اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رشتہ توڑنے والوں کو، قطع تعلقی کرنے والوں پر بھی میری لعنت ہے، اور اس لعنت کی وجہ سے فَأَسَمَّهُمْ، وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ آپ انہیں جتنا مرضی سمجھاتے رہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، جتنی مرضی حدیثیں سناتے رہے، جتنا مرضی بتائیں کہ بھائی آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، ان کے کانوں پر لعنت پڑی ہوئی ہے، وہ بہرے ہو چکے ہیں، اور اس لعنت کی وجہ سے وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا قرآن گھر جا کر پڑھیے گا، سورہ محمد 26واں پارہ، کہ اس لعنت کی وجہ سے وہ بہرے بھی ہو چکے ہیں، اندھے بھی ہو چکے ہیں۔ اور لعنت کیوں پڑی ہے؟ رشتے توڑنے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے افضل یہ عمل ہے، نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، حج اور زکات سے بھی زیادہ۔ کوئی بات نہیں، انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں، ایک دکان میں، ایک فیکٹری میں، ایک محلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اس جھگڑے کو، اس لڑائی کو، اس نفرت کو ختم کرنے کے بجائے ہم اسے پھینکتے رہتے، وہ نفرتیں ہماری اولادوں میں منتقل ہو گئی۔ ہم نے جو پودا لگایا آج درخت بن گیا ہے، آج تناور درخت بن گیا ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، بھتیجے چاچوں کو نہیں جانتے، تاؤں کو نہیں جانتے، ماموں کو نہیں جانتے، خالہ کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان کے باپ نے جو بنیاد لگائی تھی قطع تعلقی کی، نفرت کی، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنا، اللہ کے لیے معاف کر دینا ہی بڑی بات ہے۔ جھگڑا تو صحابہ میں بھی ہوا۔ ایک مرتبہ 3 جلیل القدر بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت مالدار تھے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بات کر رہے تھے، حضرت بلال نے ٹوک دیا۔ حضرت بلال نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت میں کان فیہ الحدۃ والحرارۃ، ان کی حدت اور ان کی طبیعت میں بڑی گرمی اور سختی بھی تھی، غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال جیسے ہی بولے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حتی انت یبن سودا یخطئنی، ایک کالی ماں کے کالے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلامی کا دھبا تو لگا ہوا تھا نا، اور دین اسلام نیا نیا آیا، صحابہ کی ابھی تربیت ہو رہی ہے، ان کے اندر وہ جاہلیت والے کچھ اثرات ابھی باقی ہیں جن کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حتی انت یا ابن سودا یخطئنی، ایک کالی ماں کے کالے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا۔
حدیث میں آتا ہے فقام بلال، حضرت بلال کھڑے ہوئے، غضبانا آصفا مدہوشا، بڑی غصے کے ساتھ، غمگین ہو کر اس غصے میں مدہوش ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے واللہ لأرفعنک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جواب نہیں دیتا لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شکایت لے کر جاتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو بتا کر آتا ہوں، کیونکہ حضرت بلال کے دل پر یہ بات لگی۔ انسان کو کوئی کچھ کہہ دے تو اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا جتنا کہ اس کی ماں کو اگر گھسیٹ دیا جائے۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، هل سمعت ابا ذر ماذا یقول فی، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں ابو ذر نے مجھے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماذا یقول فیک، بلال کیا بات ہے، کیا کہا ہے؟ یقول فیہ قضا و قضا، اللہ کے نبی اس نے مجھے ایسے ایسے کہا، میری ماں کو لے کر مجھے تانا دیا۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے، لیکن وہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، گھر نہیں گئے، پتہ تھا بلال شکایت لگانے گیا ہے میری اللہ کے نبی کے پاس، اٹھ کر وہ بھی مسجد نبوی آ گئے، آ کر نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، سلام کا بھی جواب نہیں دیا، اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیرتہ بأمہ، اے ابو ذر غفاری کیا تو نے بلال کی ماں کو ایسے ایسے کہا ہے، کیا تو نے اسے اس کی ماں کا تانا دیا ہے؟ کہتے ہیں نعم جی اللہ کے نبی میں نے ایسا کہہ دیا ہے بلال، ہماری طرح کا کوئی انسان ہوتا تو مکر جاتا نا کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی تربیت ہے، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کہہ دیا ہے، میری زبان سے یہ کلمات ادا ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جہالت باقی ہے، وہ جاہلیت تیرے اندر ابھی بھی باقی ہے۔ فبکا ابو ذر، حضرت ابو ذر رونے لگ گئے، روتے رہے، فجلس، روتے روتے بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے استغفر لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قام فخرج من المسجد باقیا، کھڑے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے نکل پڑے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ بلال بھی مسجد سے باہر آ رہے ہیں، فطرح ابو ذر راسہ فی طریق بلال، حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سر حضرت بلال کے راستے میں پھینک دیا زمین پر، اپنا چہرہ زمین پر مٹی پر رکھ دیا۔ ووضع خدہ علی التراب، اپنا یہ رخسار مٹی سے لگا دیا، اور کہنے لگے وقال واللہ لا ارفع خدی عن التراب، اے بلال اللہ کی قسم میں اپنا چہرہ اس مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا، حتی تطعہ بقدمک، جب تک تو اپنے قدم سے میرے چہرے کو روم نہ ڈالے، تب تک میں اپنا چہرہ زمین سے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ انت الکریم وانا المہان، اے بلال تو عزت والا ہے میں ہی ذلیل ہوں۔ جھکنا پڑتا ہے کوئی ابو ذر غفاری جیسا جو غلطی کرے اور جھکے بھی، لیکن ہمیں تو اکڑ ہے نا، غلطی کرنے کے بعد جھکنے کے بجائے مزید اکڑتے، اس کی ایسی کی تیسی، یہ مجھے کچھ کہہ کے تو بتائے، جبکہ غلطی بھی اپنی ہے کوئی ابو ذر غفاری بننے جیسا؟
فبقا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ گئے. حضرت ابو ذر غفاری نے ایسی معافی مانگی اور ایسا روئے کہ بلال کو بھی رلا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے روتے قریب ہوئے. وقبلہ ذالک الخد، حضرت ابو ذر غفاری کے رخسار کے قریب ہوئے اور اس مٹی لگے ہوئے چہرے کو چوم لیا. چومنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کو کھڑا کیا اور سینے سے لگایا اور دونوں روتے رہے. ہے کوئی بلال جیسا معاف کر دینے والا؟ ہے کوئی ابو ذر غفاری جیسا معافی مانگنے والا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جو صحابہ کی اس طریقے سے انہوں نے کی تھی. جھگڑا میں بھی ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فوراً ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آتے تھے. اس جھگڑے اور نفرت کو سالوں تک نہیں کھینچتے تھے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. غصے میں اگرچہ عقل کام نہیں کرتی، لیکن بات میں فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی لمتحابین فی، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان پر واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فی، جو میرے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں میرے لیے، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. والمتزاورین فی، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دیدار کو جاتے ہیں. والمتبادلین فی، جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں. ایک دوسرے پر خرچ کرنے سے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے انسان جائے، سفر کر کے جائے اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرے. اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. حدیث قدسی. تو میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے روزوں کی حفاظت کرو. جو صدقات، خیرات، زکات آپ نے اللہ کے راستے میں دی ہے، جو قیام اللیل کیے ہیں، جو تلاوتیں کی ہیں، انہیں ضائع نہ کریں. ابھی ارادہ کریں. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی سے کلام بند کیا ہوا ہے، بات چیت بند کی ہوئی ہے، تو یہاں سے فوراً واپس جائیں اور جا کر اسے راضی کریں. گھبرائے مت، بےزتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی نظر میں آپ کا رتبہ بلند ہوگا. نبی صاحب فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، رفع اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم جھک جائے گا تو تیری بےزتی ہو جائے گی، انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بات چیت اور کلام بند کیا ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کے تمام تر اعمال، ان کی نمازیں، ان کے روزے، زکات، قیام اللیل، حج، صدقات، سب آسمان پر جانے سے پہلے ہی رکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرے فرشتوں، اس بندے کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو. جس دن اپنے یہ بھائی سے کلام کرنا شروع کر دے، جس دن اس نفرت کو محبت میں بدل دے، اس کے سارے اعمال میں قبول کر لوں گا، ورنہ قبول نہیں ہے، لٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے ناراض ہیں انہیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کسی کو ناراض نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.